جی شہریار صاحب، تو آپ کی کیمپین زوروں شوروں پہ ہے، کیا صورتحال ہے آن دا گراؤنڈ؟ جی ہماری کیمپین زور شور سے جاری ہے، لگتا ہے اور وہ بینرز شینرز آپ نے ہی لگوائے ہوئے تھے، وہ جو دیکھ رہی جی تھی مجھے تو اس پروگرام کے بارے میں بالکل نہیں کہ کب آپ نے یہ سروے کنڈکٹ کروایا. نہیں بینرز لگے ہوئے آپ نے ہی لگوائے ہوں گے نا، جی ہاں وہ بالکل، ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں آپ ہی نے. تو میں بتاتا چلوں کہ اس سے بھی زیادہ سروے تو ایک چھوٹا سا سیمپل ہے، اس سے بھی زیادہ اوور ویلمنگ ہمیں رسپانس مل رہی ہے جی، اور عوام تنگ آ چکے ہیں، اور ہم نے جو اصل جان چھڑانی ہے وہ چھڑانی ہے سیاسی فرعونوں سے، اور ہمارے مد مقابل بھی وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں. عوام کے ساتھ اچھی طرح سے ملنا تو درکنار ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ مجھے اب زیادہ تنقید تو میں نہیں کرنا جی چاہتا ہاں، اپنے بہتر ہے مطابق کہ میں تھوڑا سا آپ لیکن سے کیمپیننگ کے بارے میں. آپ پی ایم ایل این آپ نے چھوڑی تھی کس سال میں؟ جی دیٹ واز ان 2016. 2016 جی میں چھوڑی تھی، 2016 بیفور اور دی الیکشن جب عمران خان صاحب کی جی حکومت آئی. مچ بفور دیٹ. جی تو یہ بتائیے کہ آپ اپنی کیمپین کا کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ آن ڈیلی بیسز آپ نکل رہے ہیں باہر، آپ کو کوئی دقت تو نہیں، مسئلہ تو نہیں؟ جی میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں بھی مجھے ٹکٹ ملا تھا، اور میں نے خان صاحب کی ریکویسٹ پر اس کو ٹکٹ کو میں نے واپس کر دیا تھا. اچھا جی ہاں، اور میں ضلع کا صدر رہ چکا ہوں اچھا 3 سال، اچھا راولپنڈی ضلع کا. جی ٹھیک جی ہاں. ٹھیک. تو آپ کا سوال؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ آپ چلا رہے ہیں کس طرح، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کیونکہ جی کہیں پی ٹی آئی کو جو مشکل ہے آپ کو تو نہیں مشکل کوئی؟ جی دقت تو دیکھیں، میرے اس وقت 2 MPAs موجود نہیں ہیں میرے ساتھ، وہ اس وقت الیکشن نہیں لڑ پا رہے. کیوں؟ اس وقت ان کے اوپر FIRs ہیں، اور 14 FIRs ہیں، اور اس وقت وہ حلقے میں موجود نہیں ہیں. ان کے رشتہ دار یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کی کمپین چلا رہے ہیں. لیکن وہ اس کے دے آر باوجود اسٹینڈنگ فار یور. جی دے آر اسٹینڈنگ رائٹ دیر، اور وہ ان کی غیر موجودگی کے باوجود یہ جو آپ اوور ویلمنگ آپ دیکھ رہے ہیں رسپانس، یہ عوام کی اصل، یہ دیکھیں عوام کی جو طاقت ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ روک سکتے ہیں 19-20 کا روک سکتے ہیں، لیکن پری پول ریگنگ اور کس کو کہیں گے؟ یہ سب کچھ جو نہیں آپ کنڈے ہیں آپ کو میں نے. اسپیسیفک بتائیں نا، آپ تو ایک جنرل جی ہاں، بات. کیا آپ کو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ سے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے MP کے کینڈیڈیٹ کے آفس جو ہے اس کو کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے اندر، اور کرسیاں پھینکی گئی ہیں. اور کب؟ آپ جی یہ آج کا واقعہ ہے. جی کیوں؟ یہ تو میں نہیں کون جان سکتا. کس نے کیا کہ جی پولیس کی وین تھی، اور پولیس گردی ہوئی ہے وہاں پر ان کے آفس میں، اور پولیس یونیفارم میں تھی؟ جی یونیفارم میں تھی. آپ کو میں یہ نے ویڈیو پہ جی ہاں جی وہ آپ شیئر کروا دیجیے اور دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے مختلف جو کارکن ہیں ان کے اوپر بھی FIRs درج ہیں. کچھ تو پرانی FIRs ہیں، اور کچھ کے اوپر نئی FIRs بھی لانچ کی گئی ہیں. تو اس حوالے آپ کے سے جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں، آپ نے کہا 14 FIR، تو وہ ہیں کہاں؟ وہ چھپے ہوئے ہیں؟ جی اس وقت اویلیبل نہیں ہے وہ. نہیں میرا مطلب وہی نہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپے میں وہ کینڈیڈیٹ پیپرز کوئی اور داخل کروائے اور پھر وہ الیکشن لڑے؟ جی یہ سب کچھ قانونی طور پہ ہوا ہے، اور ان کے ٹھیک. اپروو ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں 5 سال MPA رہا ہوں. میرے والد صاحب ناظم رہے ہیں راولپنڈی سے، اور وہ جو سیمپلنگ آپ نے اس ایریے کی نہیں کی اس سروے کے اندر، اگر آپ جی ظاہر ہے تھوڑا ٹائم جی ڈھوک رتے کا، اور جتنی ڈھوک ہیں ہماری ڈھوکسو مٹکال، ان میں اگر آپ جاتے ہزارہ کالونی، فوجی کالونی، بنگش کالونی، جو پسماندہ علاقے ہیں، جی تو وہاں آپ کی جی الحمدللہ جی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اور عوام کے ساتھ جو ہمارا رابطہ رہا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جی ٹھیک. تو ایز سچ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی اپنی کیمپین ہے آپ چلا رہے ہیں، اور آپ کو ذاتی طور پہ کوئی جی دقت نہیں؟ ہمیں دیکھیے، ہمیں بہت سے مختلف مسائل کا ہم شکار ہیں. ہمیں اجازت نہیں ملتی جلسے کرنے کی. ہمیں پولیس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے پرمیشن لیں، اور اس کے اندر بھی پھر ظاہر ہے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. تو کیا مطلب کوئی اگزامپل دے تاکہ ناظرین سنیں؟ ایک تو جنرل بات ہے، آپ بتائیں کہ جی اس تاریخ کو ہم نے گئے تھے لکھ کے کہ اجازت دیں اور نہیں ملی، بتائیں کوئی اگزامپل دیں. جی میں اب آپ کو، میرے پاس ابھی سامنے تو نہیں نہیں ہے بٹ میرے، یاد تو ہوگا. لیکن ہمارے کارکن اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو پھر ڈیلے کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو مختلف طریقوں سے پھر پیغام بھجوائے جاتے ہیں. اسی طرح کیا پیغام بھیجائے؟ پیغام بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارے کارکن بہت چارجڈ ہیں جی. وہ ابھی ہم نے فوجی کالونی میں ایک بہت بڑا ایک جلسہ کیا ہے، جو کہ ہم میٹنگ تھی اور وہ جلسے میں کنورٹ ہوگی. اسی طرح ہم نے تو آپ نے کیا اس کو خیابان کہاں میں، ڈالا ہے؟ کہیں وہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ڈالا؟ جی ہاں بالکل سوشل میڈیا میں موجود ہے. میرا جو پیج ہے اس کے اوپر شہریار ریاض آفیشل کے نام سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کے لیے لوگ اس وقت دیوانے ہیں، اور اگر ہمیں یہ مختلف طریقوں سے جو روکا جا رہا ہے، اگر یہ نہ ہو اور ہمارے MPAs کو اجازت دے دی جائے الیکشنز تک آنے کی فیلڈ کے اندر،
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بالکل مقابلہ تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں تو پھر شاید 80-20 کا یا 90-10 کا مقابلہ ہوگا جی پھر ان کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب کا ووٹ ہے، وہ نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جی کام وام کرائیں، بھی آپ سن رہے تھے؟ جی میں دیکھ رہا تھا، لیکن اگین سیمپلنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس ایک طاقت ہے اور اس مرتبہ عوام ثابت کرے گی کہ یہ نظریے کا ووٹ ہے. یہ جو ووٹ ہے، مجھے پتہ ہے میرے مخالفین جو ہیں اس وقت آپ کو ترقیاتی کام کا ایک لالچ دے رہے ہیں کہ جی ہم ترقیاتی کام کروا دیں گے، لیکن یہ ہمیں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کا، لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہے، اور اس میں نظریہ ہے، اس میں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ ہوگی، اس میں فاصلے قربتیں میں تبدیل ہوں گے، تو پھر اس کے بعد اس میں ہم آگے جا سکیں گے.